طبیعت اندر پہنچ کر بحال تو بھلا کیا ہوتی، برا حال بہرحال ہو گئی۔ نیچے لکڑی کا تختہ، جسم جب ہلکا سا ٹھنڈا پڑا تو رگڑ اور زخموں کی جگہوں سے ٹیسے لگنے لگی، بدن اکڑنے لگا۔ مرے کو مارے شاہ مدار، پہلے ہی کئی روز سے مرا مرایا ہوا تھا اور اب یہاں آتے ہی اولے پڑ گئے۔ شہزادے اپنے کام میں مگن تھے، انہوں نے نہ تو میری جانب کسی لگاوٹ سے نگاہ کی اور نہ ہی ہم عمر ہونے کے ناطے کوئی دلچسپی دکھائی۔ اس عمر میں نو عمروں کی طبیعت اور مزاج میں جو فطری چلبلا پن، حرکتیں اور شرارتیں ہوتی ہیں، وہ شاید ان میں سرے سے ہی مفقود تھیں، یا پھر صوفی صاحب کا روب داب اور دکان کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ کام، محویت اور خاموشی کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ شہزادوں کی میری جانب پشت تھی اور صوفی صاحب کی سائڈ۔ کچھ دیر تو میں نشیوں کی مانند ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جسم سے جیسے سیک سا نکلنے لگا۔ ایک دو ہلکے ہلکے نیند کے ہلکورے سے لگے اور پپوٹوں کے شٹر آپ ہی آپ گر گئے۔ ظہر کی نماز سے کچھ پہلے ایک شہزادے نے مجھے جگایا۔ میرے اٹھ بیٹھتے ہی صوفی صاحب نے مشین بند کرتے ہوئے ہانک لگائی، بھیا یہ دکان ہے، پنڈت رام دیال کا انات آشرم یا مولوی معیز الدین صورتی کا سرائے خانہ نہیں، جو پاؤں پسارے لمبی تانے سوئے پڑے ہو۔ اٹھو، جاگو موہن پیارے، سامنے مسجد میں بڑا باوا بلاوے ہیں۔ میرے ابھی حواس ہی سیدھے نہیں ہوئے تھے، میں سنی انسنی کرتے ہوئے ایک دو جمائیاں توڑتے ہوئے پھر نیم دراز سا ہو گیا، جیسے اکثر بچے بیدار ہوتے سمے کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے بیدار حواس کو تھپک تھپک بہلا پھسلا کر سلانا پڑتا ہے، جبکہ بیدار ہونے کے کافی دیر بعد تک سوئے کھوئے اعصاب و حواس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بلکہ پانی کے چھینٹے اور دھمکیاں تک برداشت کر کے بالآخر اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی سونے سے پہلے جاگنا بہر طور بڑا جوخم کا کام ہے۔ میں یہاں دکان میں بھول ہی گیا تھا کہ میں کہاں ہوں، کون اور کیا ہوں۔ اپنی ذات اور اوقات کا صحیح ادراک ایک عدد پرانے جوتے سے ہوا جو دھب سے میرے سرین پہ پڑا تھا۔ اس مقام سے بالشت بھر نیچے رگڑ والی جگہ تھی جہاں درد کے اثرات ابھی موجود تھے۔ پرانی چاند کا جوتا پڑتے ہی میں چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نیند تو جیسے کافور بن کر اڑ گئی، درد ورد سب غائب ہو گیا تھا اور میں اپنے حواسوں کو مجتمع کرتے ہوئے ایک ہاتھ دکھتے سرین پہ اور دوجا ہاتھ زمین پہ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اٹھتے اٹھتے صوفی صاحب نے ایک بھرپور ہاتھ مزید جما دیا۔ ستم بالائے ستم کہ یہ دست جواب بھی وہیں پڑا، یہ دست جفا بھی وہیں پڑا جہاں گدے کے کھر نے کھرونچا لگایا تھا۔ ٹیس کی ایک لہر نے مجھے دوہرا کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ تیسرا ہاتھ بھی مجھ پہ پڑتا، میں ہلکی سی زکند لگا کر مشین سے ٹکراتا ہوا دکان سے باہر تھا۔ اب نہ سمت کا تعین، نہ تنوتوش کی ہوش۔ ننگے پاؤں، منہ اٹھائے، فٹ پاتھ پہ سرپٹ بھاگے جا رہا تھا اور صوفی صاحب جوتا لہراتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے تھے۔ گھر کے نہ گھاٹ کے، کتب صاحب کی لاٹ کے، بڈاؤں کی مانند آویں چھلاووں کی طرح بھاگ لیں۔ کہوے ہیں تسلیم و رضا سیکھیں گے، کہا کہ نہ مت کہنا پر نہ ہی رٹا جاوے ہے۔ پھر کہا کہ اٹھ نماز سر لگی ہے، کیا مجال جو بدھی میں آئی ہو، اٹھ کر دوبارہ لیٹ مر گیا مردوا۔ ایسی ہی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ ہانپتے ہانپتے پیچھے رک گئے تھے۔ میں بھی سانس درست کرنے کی غرض سے ٹھہر گیا، پھر مڑ کر دیکھا تو جوتے والا ہاتھ لہرا لہرا کر مجھے کوسنے دے رہے تھے۔ میں اب چونکہ ان کی دست اندازی سے خطرے باہر تھا، اس لیے پاس ہی ایک دکان کے تھڑے پہ ہانپتا ہانپتا بیٹھ گیا۔ یہ کسی دھوبی کی دکان تھی جو سڑک کی جانب رخ کیے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ تماشا بھی دوسرے لوگوں کی طرح دیکھا ہوگا۔ اب صوفی صاحب واپس پلٹ رہے تھے، مگر وہ چلتے چلتے بھی مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جاتے تھے اور جوتے والا ہاتھ لہرا لہرا کر کچھ کہتے بھی جا رہے تھے، جو یقیناً یہی کچھ ہوگا کہ اگر تم مجھے پھر اس علاقے یا میری دکان پہ دکھائی دیے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ وہ مسجد والی گلی میں مڑے تو میں نے بھی کچھ سکون کا سانس لیا۔ اب میں اپنے کسی اگلے قدم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دھوبی پوچھنے لگا، بچے تم پنجاب سے آئے ہو؟ آہو جی، میں نے پیچھے مڑ کر اس پنجابی لہجے والے شخص کو جواب دیا۔ کس شہر سے آئے ہو؟ سیال کوٹوں۔ آجا پھر اندر لانگا۔ اس شخص نے کچھ ایسی اپنائیت سے یہ دعوت دی کہ مجھے اٹھتے ہی بنی، یقیناً وہ بھی سیال کوٹیا ہی تھا۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے
میں نے اسے غور سے دیکھا۔ 50-55 کے پیٹے میں یہ شخص کچھ فربہی مائل سا تھا، مہندی سے رنگے ہوئے بال، ویسے ہی سرخ مونچھیں، کشادہ پیشانی اور چہرے پہ حسود پن چبھتی ہوئی سی مسکراتی سی آنکھیں۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگا، پتر میں کوٹلی بہرام جی سے ہوں، تم سیالکوٹ شہر کے ہو یا کسی پنڈ سے؟ میں نے اسے اپنا مناسب سا تعارف کرا کر پوچھا، چاچا جی آپ صوفی صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ سیٹی سے انداز میں ایک عجیب سا قہقہا سا لگاتے ہوئے بتانے لگا، لو ہور سنو، ایس صوفی نور جہاں نو کون نہیں جانتا پتر، اے بد مغزا تے سارے کراچی وچ مشہور ہے، یہ بتاؤ کہ تم اس کے پاس کیسے پھنس گئے؟ چاچا کے ریمارکس سن کر میں دکان سے باہر آ گیا۔ تھڑے سے اترنے لگا تو چاچا استری والا ہاتھ روک کر پوچھنے لگا، کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ بزرگوں آپ نے صوفی صاحب کو بد مغزا کہا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ والے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ سرخ مونچھوں کے نیچے پھس پھس کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے کی یوں آواز آ رہی تھی جیسے سائیکل کے پہیے کی ٹیوب سے ایک دم بال نکال کر ہوا نکال دی جائے۔ اوئے بچیا، اللہ والے اللہ کا قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، ہر ویلے نور جہاں دی ری ری نہیں سنتے۔ میرا یقین ہے اس نے وصیت کر دی ہوگی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو کلمہ شہادت کے بجائے کیا مل گیا بھگوان غریبوں کو ستا کے، ارمانوں کی نگری میں میری آگ لگا کے بجانا تاکہ میری روح کو سکون پہنچے۔ وہ مزید بتانے لگا، پتر روئے اللہ والے اللہ کے بندوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں، لگا کے کھاتے ہیں، یہ نک چڑھا تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس علاقے میں کسی سے اس کی نہیں بنتی، نہ کوئی اس کے پاس جاتا ہے اور نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے، اور تو اور اس نے تو تیرے ورگے اپنے 2 معصوم بچوں کا بھی سا سکھا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی مگر کوئی جواب دیے بغیر تھڑے سے نیچے اتر کر پھر کسی انجانی منزل کی جانب چل پڑا۔ نہ یہ علم کے سامنے والا رستہ کس منزل پہ ختم ہوتا ہے، نہ یہ پتا کہ پیچھے کون سی راہوں سے بچھڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ خدا نے کس شہر اندر ہمن کو لائے دے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے نہ ساقی ہے، نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے۔ ناگہاں بغلی گلی سے اذان کی سرمدی صدا بلند ہوئی۔ خیال آیا کہ صوفی صاحب نے بھی ظہر کی نماز کا کہہ کر جگایا تھا۔ قدم خود بخود ہی دائیں گلی کی جانب بڑھ گئے۔ 15-20 قدم آگے ایک چوک تک پہنچا۔ اذان کی آواز تو سنائی دے رہی تھی مگر مسجد کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہیں پاس سے گزرتے ہوئے ایک بھلے سے آدمی سے مسجد کا دریافت کیا۔ اس نے مجھے اور میرے سیاہ لباس کو دیکھتے ہوئے 1-2 گلیاں ادھر ایک پبلک سکول کے پاس مسجد کی نشاندہی کرائی۔ سکول کا پوچھتے پوچھتے بالآخر میں مسجد تک پہنچ ہی گیا مگر یہاں تو جماعت کھڑی تھی بلکہ دوسری رکعت شروع تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جو اذان میں نے سنی تھی وہ کسی اور مسجد سے بلند ہو رہی تھی اور یہ کوئی اور مسجد تھی۔ بہرحال بسد عجلت وضو وغیرہ سے فارغ ہوا تو دوسری رکعت کا رکوع مل گیا لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ مسجد کسی اور مسلک والوں کی ہے۔ خیر نماز تو نماز ہے اور مالک ملک عظیم کے لیے ہے، مسلک اپنے اپنے اور صوم و صلاۃ و تسبیح صرف ایک وحدہ لا شریک کے لیے۔ نماز سے فارغ ہوا، چند لمحے سکوت کیا۔ نمازی کب کے رخصت ہو چکے تھے۔ 2-4 میرے جیسے لاوارث و مسکین مصحف کھول کر بیٹھ گئے۔ میں اٹھ آیا، باہر نکلا، میرا تو دم ہی نکل گیا۔ وہاں اجل کھڑی تھی۔ صوفی صاحب میرے چپل اٹھائے خوں با نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ صاحب زادگان تسلیم و رضا بھی برضا و رغبت نگاہیں روبرو کیے ذل سبحانی کے جلو میں استادہ تھے۔ میں آپ کے بابا جی کا ملازم ہوں جو آپ سرکار کے پیزار اٹھائے پیچھے پیچھے لڑکتا پھروں۔ پھر انہوں نے دھڑل سے میرے چپل میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس سرخ جوٹ والے دھوبڑے کو منہ توڑ جواب نہ دیا ہوتا تو میں تمہاری چپل تو کیا 100 جوتے بھی تمہیں مارنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ دھوبڑا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مائی جی یعنی نور جہاں کے خلاف۔ ارے اس کی استری کے 2 سیال کوٹی کوئلوں کی بات نہ ہوتی تو کب کی استری ٹھنڈی ہو گئی ہوتی۔ بڑا آیا تمہیں میرے خلاف بہکانے والا۔ یہ میرے وہی چپل تھے جو میں افراتفری سے بھاگتے وقت ان کی دکان پہ ہی چھوڑ آیا تھا۔ اب میں چغدوں کی مانند سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر دھاڑ پڑی، چپل پاؤں پہنے گا یا میں تمہارے کھوپڑے پہ برساؤں؟ بوجھ کے نہ دید کے بکرے بڑی عید کے۔ پھر وہ سرمے بھرے دیدے مٹکاتے ہوئے ڈانٹنے لگے، دوسری مرتبہ تم نے یہی حرکت کی ہے،
پہلے گدھوے سے 4 چوٹ کھا کر آئے تھے، اب مسجد میں میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ میں پوچھوں ہوں تم میرا پیچھا چھوڑو گے کہ نہیں؟ اب آگے بڑھ کر میرا کان پکڑ کر اینٹتے ہوئے کہا، تجھے تو میں محلے سے نکال کر آیا تھا، بھوت بڈاوا ہے کیا ہے آخر؟ میں چپ، سختی سے منہ بھیڑے ہوئے، کچھ بھی ہو لے بولوں گا نہیں۔ بڑوں کے آگے بولنا ہی سب سے بڑی برائی ہے، بولنے سے ہی بیسیوں بدیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک چپ سو سکھ۔ میری خاموشی پہ میرے سر پہ ایک دھول جماتے ہوئے بولے، منہ میں مور کا پنکھ پڑا ہے جو بولنے نہیں دے رہا۔ بھیا میں بکواس کر رہی ہوں جو تم جواب میں ٹالم ٹول کر رہے ہو۔ انہوں نے چابی کی طرح پورا کان مروڑا تو میری چیخ نکل گئی، پھر منہ سے بھی نکل گیا، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، بتائیے میں کہاں جاؤں؟ جدھر جاتا ہوں ہر راستہ مجھے پھر آپ کے قدموں میں لا کر پھینک دیتا ہے۔ اب میں نے منہ بند کر لیا ہے، میرے منہ سے کبھی نہ نہیں نکلے گی۔ مجھے تو تسلیم و رضا کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اور آپ وہ مجھے خونخوار آنکھوں سے تولتے ہوئے بولے، یہ دیکھ، یہ تیرے سامنے تسلیم و رضا کھڑے ہیں، تو نے ان کے منہ سے کوئی شبد سنا ہے؟ انہیں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہیں سر اٹھاتے دیکھا ہے؟ میں اب منہ سے جواب دینے کے بجائے تربوز جیسا سر دائیں بائیں ہلا کر ان کی بات کی تائید کر رہا تھا کہ مبادہ منہ سے پھر کچھ نکل جائے۔ شاید اسی سمے میری آنکھوں سے کچھ آنسو نکل آئے تھے۔ وہ میرا کان پکڑے کھڑے تھے اور میں اپنے ہاتھ جوڑے جھکا کھڑا تھا۔ دیا در آئی یا کوئی سمے کی کلی چٹکی، کان چھوڑتے ہوئے بولے، تجھے تسلیم و رضا سیکھنا ہے، تجھے میرے ہاں اس لیے بھیجا گیا ہے نا؟ وہ کہے جا رہے تھے۔ میں ہدوانے جیسا سر تائید میں ہلا رہا تھا۔ اچھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آج رات کچھ رنگ مستے میرے ہاں جمع ہو رہے ہیں، تم بھی عشاء کے بعد وہیں پہنچ جانا۔ جی کہاں؟ میرے منہ سے خود بخود نکل گیا۔ رنگ چڑھے وہیں جہاں رات بابا کی گود میں بیٹھا کھا پی رہا تھا، کولو کے بیل کا بچڑا بنا گھومت رہا تھا، الف لام میم۔ وہ مجھے ایک دھول جما کر حیران ششتر سا چھوڑ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ پیسے پاس تھے، کراچی شہر، پاؤں میں دم، سمندری ہوا میں نم۔ جدھر رخ ملا، مرغے باد نما کے مانند ادھر ہو لیا۔ بھوک لگی، کھا لیا، اذان ہوئی، اور جو مسجد ملی نماز پڑھ لی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، وسیع و عریض شاہراہیں، بھانت بھانت کے لوگ، طرح طرح کی زبانیں، سارا دن انہی میں بیت گیا۔ مغرب کی نماز میمن مسجد میں ادا کی، وہاں تو عشاء کی نماز کے بعد پہنچنے کا حکم ہوا تھا، اور ابھی درمیان میں ایک زمانہ پڑا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے تھے، قدرے بھوک کا احساس ہوا تو وہیں صوفی صاحب کی دکان کے قریب دارالسلام ہوٹل کا خیال آ گیا۔ صاف ستھرا نفیس ہوٹل، شور نہ کوئی شرابہ۔ اندر داخل ہوتے ہی کاؤنٹر پہ مالک یا مینیجر بڑے وقار سے بیٹھا تھا، مہذب اور تربیت یافتہ عملہ۔ اندر داخل ہوتے ہی بڑی فرحت اور طمانینت کا احساس ہوا۔ خالی ٹیبل کے گرد ایک آرام دہ کرسی پہ بیٹھ گیا، غیر محسوس انداز سے ارد گرد کی میزوں پہ نظر دوڑائی تو اکثر لوگ پائے کھاتے دکھائی دیے۔ بلا کچھ سوچے سمجھے میں نے بھی پائے ہی منگوا لیے۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا کہ ڈھنگ اور اپنی طبیعت کے رنگ کا کھانا نہیں چکھا تھا۔ پائے بھی بڑی لذیذ نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کسی درویش سے کالے بکرے کے ہوں۔ پکانے اور کھانے والا بھی یہی کچھ ہو تو پھر یہ بڑا مزہ دیتے ہیں۔ یوں جانیے کہ ایک ایک لقمے پہ سمرقند و بخارا قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ٹخنے اور نلی کے درمیان کا ملائی کی مانند نرم نرم سلسلہ جو کہ کھانے کے کام آتا ہے، اور پھر وہ نلی کے اندر کا شرمیلا لطفیلا سا مواد جو منہ سے کھینچنے کے بعد بھی اگر برآمد نہ ہو تو پھر اسے دونوں ہاتھوں کے جھٹکوں سے زبردستی باہر نکالنا پڑتا ہے۔ بڑے کمال کا کھابا بلکہ تجربہ ہے۔ بس ذرا کھانے کے بعد ہاتھ، انگلیوں، منہ، مونچھوں، داڑھی کو عجلت سے دھونا، صاف کرنا پڑتا ہے۔ بات دارالسلام ہوٹل کے پایوں کی ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسری پلیٹ اور نلی صاف کر رہا تھا تو مان خیال آیا کہ مزے لے کر کھا تو رہا ہوں، جیب میں بل چکانے کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں۔ ہاتھ کا لقمہ رکھتے ہوئے میں نے جیب کی جمع پونجی باہر نکالی، چھوٹی بڑی ریزگاری ملا کر 1 روپیہ 2.5 آنے اور 1 پیسہ دکھائی دیے۔ الہی تو ہی عزت رکھیو، بڑا صاف ستھرا قرینے سلیقے کا ہوٹل ہے، خدا جانے بل کتنے کا ہو۔ اسی امکی ڈھمکی میں باقی ماندہ 2-4 لقموں کا سواد بھی مارا گیا۔ خیر اب جو ہو سو ہو، جو پیٹ پڑا وہ تو نکلنے سے رہا۔
اور جیب میں پڑا اب بڑھنے سے رہا۔ اٹھا، واش بیسن پہ جا کے ہاتھ منہ دھوئے، صاف ستھرے تولیے سے اچھی طرح خشک کیے۔ یہ الگ بات کہ اب بل کے خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ بڑی شکستہ پائی سے کسی نہ کسی طرح کاؤنٹر پہ پہنچا۔ پیچھے سے آواز آئی، ڈبل پلیٹ پایا، 1 روپیہ 2 آنا۔ میں نے جھٹ بند مٹھی کھول کر آگے کر دی۔ بل ادا کر کے میرے 3 پیسے بچے تھے، 2 پیسے جیب میں رکھے۔ پیسہ بیرے کو ٹپ تھما کر میں دارالسلام سے باہر نکل آیا۔ بازار حسن۔ حاشا، مجھے علم نہیں تھا کہ دارالسلام ہوٹل سے باہر نکل کر اگر تھوڑا سا آگے آ کر سڑک پار کریں تو یہ علاقہ نیپیر روڈ یعنی کراچی کا بازار حسن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا وسیع قدیمی علاقہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بمبئی کے فارس روڈ، دہلی کے چاوڑی بازار اور کلکتہ کے سونو بازار حسن کے بعد سب سے مشہور اور اہم مارکیٹ تھی۔ ناچ گانے، قہبہ گری، عصمت فروشی اور خام مال کی آمد و رفت، خرید و فروخت کا بڑا اہم مرکز تھا۔ تھیٹر اور فلم انڈسٹری کو تازہ تربیت یافتہ اور ایک سے ایک نادر گل اندام چہرے یہیں سے سپلائی کیے جاتے تھے۔ آج بھی آپ کی فلم انڈسٹری کے چندے آفتاب، چندے ماہتاب، عزت مآب ہیروئنز، ڈانسرز اسی بازار سے تعلق رکھتی ہیں۔ نیپیر روڈ کے بعد لاہور کی ہیرا منڈی اور حیدرآباد قہبہ گری کے اہم قدیمی مراکز تھے۔ مجھے اس بازار کی اصل حقیقت اس وقت سجھائی دی جب میرے کانوں میں گھنگروں کی چھن چھنانن چھن اور طبلے کی تڑک دھم دھما دھم تڑک تڑک کی آوازیں پڑی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، فلیٹوں کی طرح کے کمرے، بالکنیاں، مخملی پردے، روشنیاں، دعوت گناہ اور اذن نظارہ دیتے ہوئے مومی چہرے، بنی ٹھنی بڑے لیے دیے میں بیٹھی سروتے تھامے ہوئی نائکائیں، گجرے ہار، پھول پتی، نوکیلی مونچھوں اور عیار خبیث چہروں والے بھڑوے۔ بازار کے 2 رویہ نیچے اوپر یہی کچھ تھا۔ نیچے کمروں کوٹھڑیوں میں پیشہ والیاں تھیں، اوپر طرب و نشاط والیاں۔ میں بے وقوفوں کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ دائیں بائیں اوپر نیچے بنا کسی حساب و کتاب دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ یا ایسا کچھ میں نے پہلے لاہور بھی دیکھ رکھا تھا۔ سیالکوٹ اسٹیشن کے پاس بھی ایسا ہی ایک قہبہ گری کا بازار تھا جسے تیل گھر کہتے تھے، کیونکہ یہاں پاس ہی تیل پٹرول کا گودام تھا۔ 10-20 کوٹھڑیاں یا کمرے تھے، اچھی بری کالی چٹی بہت سی پیشہ کمانے والیاں بن سنور کر فوجیوں اور دیہاتیوں کو اشاروں سے پھنساتی رہتی تھی۔ ہم سکولیے شریر لڑکے اسکول آتے جاتے ہر روز انہیں دیکھ کیا کرتے تھے، آوازیں کستے، اشارے کرتے، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اوپر دیکھتے دیکھتے میری گردن دکھنے لگی تھی۔ بھول گیا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، اور مجھے عشاء کے بعد کہاں جانا ہے۔ میری عمر کتنی ہے، میری ماں، میرے ابے، میری چاچی، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سرکار اور ابھی صوفی نور دین نور جہاں۔ دماغ کی پلیٹ بالکل صاف تھی۔ یہ بھی کہ جیب میں ایک چھدام تک نہیں کہ پان ہی منہ میں رکھ لیتا، اونٹ کی مانند منہ اٹھائے ہوئے، نظریں کہاں اور قدم کدھر۔ فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا کہ ایک آدمی سے ٹکر ہو گئی، شانے سے شانہ ٹکرایا تھا۔ او بچے، دم لگایا ہوا ہے یا چسکی چڑھائی ہوئی ہے؟ جدھر دیکھ رہا ہے ادھر روپے چلتے ہیں، نیچے دیکھ دونی چونی بھی چلے گی۔ وہ مجھے آنکھ ٹکا کر آگے بڑھ گیا، میرے تو پسینے چھوٹ لیے۔ اس کی بات نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ میں اپنی عمر اور قد و قامت کے حساب سے اس بازار میں سر اٹھا کر چلنے کا بھی اہل نہیں تھا۔ میں تو ابھی کچا بچہ تھا، چہرے پہ بھی خط کا نشان تک نہ تھا۔ بظاہر تو یہی کچھ تھا۔ یہ الگ اور بالکل میرا ذاتی بات تھی کہ میں اپنے اندر ہی اندر بہت دور تک نکل گیا تھا، اتنا کہ میں خود بھی خود کو روک اور پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بھلا آدمی جس سے میں ٹکرایا تھا مجھے ایک ٹٹولا دے کر کہیں آگے بڑھ چکا تھا، مگر میں اب نظریں نیچے جھکا چلنے لگا۔ تھک اب ایک اور بھلا آدمی مجھ سے ٹکرا گیا جو نظریں کہیں اور قدم کدھر یعنی میرے پہلے انداز میں چل رہا تھا۔ اب میں بولا، بھائی جان راستہ نظر میں رکھ کر چلو۔ وہ کوئی سندھی تھا جو شاید اردو صحیح سے بول سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ کہا، میرے پلے یہی پڑا کہ تم نیچے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے، سامنے دیکھ کر چلو۔ یا اللہ، اوپر دیکھو تو ٹکر، نیچے دیکھو تو ٹکر، چلو اب سامنے دیکھ کر چلتے ہیں۔ سامنے دیکھا تو ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگا ایک عجیب سے حلیے کا لڑکا سا
مجھے اشارے سے بلا رہا تھا۔ میں تو ادھر ہی جا رہا تھا۔ اگلے 5-6 قدم میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر قدرے دباتے ہوئے بولا، بھیا کالج کی چھوکری ہے، ایک دم فٹ فاٹ، انگریزی بھی بولتی ہے، صرف 54 اور 1 آنا میری فیس، کیا بولتا ہے؟ وہ میرا جواب سنے بغیر ہی میرا ہاتھ پکڑے ساتھ والی گلی میں اتر گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی جو میں اسے کہتا کہ بھائی میں غلطی سے اس بازار سے گزرنے کی حماقت کر بیٹھا ہوں، میں اس راستے کا مسافر نہیں، میرا جسم، عمر اور جیب دیکھ لو، کہیں بھی دم نہیں، مگر وہ کشاں کشاں مجھے لیے جا رہا تھا۔ گلی کے کونے پہ ایک کوٹھڑی کے سامنے رک کر بولا، بھیا میری اکنی مجھے دو، وہ سامنے جدھر طوطے کا پنجرا لٹکا ہوا ہے، کالج گرد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بمشکل اپنا خشک حلق اپنے کڑوے تھوک سے تر کرتے ہوئے ہکلایا، بڑے بھائی میرے جیب میں تو اللہ نام کے 2 پیسے ماتھا پھوڑنے کے لیے ہیں، بس تم اکٹھی 51 اور 54 کی بات کرتے ہو۔ وہ بڑا مایوس سا مجھے سر سے پاؤں تک گھورنے لگا، بولا، میرے باپ تم خالی پیلی 2 پیسے لے کر ادھر عیاشی مارنے کو آیا ہے؟ پھر وہ مجھے سامنے ایک گلی کا نقشہ سمجھاتے ہوئے بتانے لگا، پچھلی تیسری گلی گھوم لو تو سامنے ماتھے پہ کھدڑا گلی ہے، آدھی 51 کے ہجڑے ادھر ہی ملتے ہیں، ادھر تم کسی کا ٹائم خراب مت کرو۔ وہ مجھے ادھر ہی پھینک کر کسی اور 51 54 والے کو تلاش میں نکل گیا۔ دارالسلام کی 2 پلیٹیں پائے اب اپنا کام دکھا رہے تھے۔ شدت سے پیاس محسوس ہوئی، آس پاس نظر دوڑائی، سامنے بلڈنگ کے کونے پہ ایک نلکا ٹپ ٹپ کرتا دکھائی دیا۔ ٹونٹی کی جگہ کپڑا لپٹی ہوئی ایک موٹی سی مسواک ٹھوسی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر نلکے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کسی طرح پیاس بجھانے کا جتن کرنے لگا۔ باج حضوری، نئی منظوری۔ سی سی، کوئی سی سی کی آواز نکال کر شاید مجھے متوجہ کر رہا تھا۔ بائیں جانب دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دائیں طرف دیکھا تو ساتھ والی کوٹھری کے دروازے کی اوٹ میں ایک سڈول سی عورت مجھے متوجہ کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، موٹی موٹی بولتی ہوئی غلافی آنکھیں، مگر ان کے نیچے بڑے واضح سے سیاہ حلقے جنہیں پاؤڈر کی موٹی سی تہ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ بھرا بھرا سا گدرایا جسم، شوخ رنگ کا لباس، مجھے وہ کوئی بڑی چھوٹی سطح کی پیشہ ور عورت دکھائی دی۔ میں ٹھہرا، ازلی پنگا گیر، زہریلے سانپ کو دم سے اٹھانے والا، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ اور شیر کے منہ میں ماتھ دینے والا، ہر وہ کام اور حرکت جس میں خطر ہی خطر ہو، بدنامی، رسوائی، ذلت اٹھانا، خفت اور خرابی مول خرید کر گلے میں ڈالنا اور خوش ہونا۔ اگر نصیبوں میں ہی یہ کچھ لکھا ہو تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ کسی آبشار میں گرتے ہوئے سوکھے پتے کی طرح اختیار، نہ کوئی منزل، بے اختیار سا اٹھا اور منہ سیدھا کر کے اس کی کوٹھڑی کے سامنے پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے بڑی معصومیت سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ تجسس بھڑک اٹھا تھا۔ اب میں اندر کوٹھڑی یا کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ کیا تھا؟ اکیلی دوکیلی مرغی بند کرنے کا ایک ڈربہ سا تھا۔ تنگی، تاریکی، بدبو، سیلن اور گھٹن کا احساس، مری مری سی یرقان زدہ روشنی کہ سراپا تو سجھائی دے مگر خد و خال 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 ہی نظر آئے۔ ڈھیلا سا پرانا درمیان سے دبا ہوا پلنگ جس پہ بچھی میلی چکٹ گھسی بوسیدہ سی چادر جیسے کسی خارش ماری کتیا کی پوستین کے دریدہ ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کر بنائی گئی ہو۔ پلنگ کے عین اوپر سندھی ٹکڑا بندی کا رنگین جھالردار ڈوری سے کھینچنے والا کپڑے کا پنکھا۔ کمرے کے ایک کونے والے حصے میں رسی پہ کپڑا تان کر شاید نہانے دھونے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مٹی کا سندھی انداز کا تنور نما مٹکا جو پانی کے لیے بطور حمام ہوتا ہے، لوٹا اور تام چینی کا بڑا سا بادیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، بید مجنون کی ایک لنگڑی سی آرام کرسی جس پہ پھوسڑے نکلی ادھڑی ہوئی گدی پہ ایک مریل سی بلی بیٹھی نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے شاید یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ مکتب کے بجائے اس مقتل میں کیسے آ نکلا۔ اس نے کونے میں رکھے ہوئے ایک کوزے سے شیشے کے گلاس میں پانی انڈیلا، میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑی ادا سے بولی، لو یہ پانی پیو، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس نلکے سے پانی پیو۔ پانی والا گلاس ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے پوچھ لیا، کیوں؟ اس پانی میں کیا خرابی تھی؟ وہ گلاس مجھے تھما کر پیچھے کھلا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے بولی،
اس نلکے میں جس بلڈنگ کی ٹنکی سے پانی آتا ہے، اس بلڈنگ کی مالک ایک بردہ فروش بیاج خور نائکا ہے۔ کراچی اور اس بازار میں سینکڑوں نوچیوں سے پیشہ بھی کرواتی ہے، اور جس انسان کی کمائی جسم و جان کی مشقت اور کسب حلال سے نہ ہو، اس کے ہاں کی ہر چیز محض مکروہ ہی نہیں، نجس بھی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس میں جیسے کوئی جوار بھاٹا اٹھایا تھا، ہاتھ میں ارتعاش سا در آیا، پیاس ویاس غائب۔ میں پوری آنکھیں کھولے اس کی رگے جان کھول دینے والی بات پہ غور کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کہاں کھڑی ہے، وہ خود کیا ہے، مجھے کیوں بلایا اور دروازہ اندر سے کیوں بند کیا۔ اس کی یہ ایمان افروز بات اور اس کے ظاہری حال و حالات میں تضاد پہ غور کر رہا تھا کہ وہ میرے شانے پہ نرم سا دباؤ ڈال کر پلنگ پہ بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، پیاس لگی تھی، پانی پیو۔ اس نے بسم اللہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے گلاس کو میرے لبوں کے قریب کر دیا۔ پانی تھا یا امرت دھارا۔ پہلے ہلکا سا گھونٹ لیا، پھر 3 بڑے گھونٹوں سے گلاس خالی کر دیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، اور پیو گے؟ میں نے زبان کے بجائے اسباب میں سر ہلا دیا۔ دوسرے گلاس نے مجھے خوب نہال کر دیا، اور اب مجھے جیسے یقین ہو گیا کہ اس خاتون نے جو کہا وہ بالکل درست تھا۔ زندگی میں آگے جا کر میری سمجھ میں آیا کہ جو رزق پانی، تعلق تصرف، صحبت و محبت، حرکت و عمل، علم، پیشہ تجارت آپ کو اطمینان قلب، سلامتی اور صالحیت، ذوق عبادت اور شوق شرافت سے آشنا کرائے، وہی اللہ کی مشیت و رضا، اس کا اجر و انعام اور فضل و کرم ہے۔ اور جو مشاغل حیات اور اعمال ذات آپ کے اندر تقدر اور تکبر و تفاخر پیدا کریں، اللہ اور اللہ کی مخلوق سے دور اور بیگانہ کر دیں، چہرے کا نور، دل کا سکون چھین لیں، خوف خدا اور شرم و حیا سے بے بہرہ کر دیں، وہ سب خدا کا قہر اور عذاب ہے۔ خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات کرو، وقت بہت کم ہے، 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اچھا چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس پہنچ کر کچھ سکون ملا؟ وہ میرے ہاتھ کو سہلا رہی تھی۔ پہلے یہ بتائیں کہ میں یہاں زیادہ دیر کیوں نہیں رک سکتا؟ اس لیے کہ یہاں کا یہی اصول طریقہ ہے۔ وہ عارضی غسل خانے کی دوسری جانب ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگی، اس دروازے کی دوسری جانب میرا بوڑھا اپاہج شوہر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ میرے دروازہ بند کرنے کی آواز سے وقت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ ٹھیک 15-20 منٹ بعد اگر اسے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز نہ آئے اور فوراً بعد میں اسے چونی اٹھنی نہ پکڑاؤں تو پھر وہ مجھے گالیاں اور دروازے پہ ڈنڈے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں جیسے کوئی میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ میری ابلی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک اداس سی ہو گئی، قدرے توقف سے پھر کہنے لگی، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں چوم لوں۔ میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں قدرے سرک کر اس کے قریب ہو گیا، اپنے دونوں بازو اس کے گلے کے گرد حائل کر دیے، سر سے سر ملاتے ہوئے کہا، آپ مجھے چوم بھی سکتی ہیں، سینے سے لگا کر بھینچ بھی سکتی ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، میں حاضر ہوں ماں۔ اس نے ہلکے سے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر کافی دیر تک وہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کرتی رہی، پھر اٹھی، ایک بند سا برتن لائی، اس میں سے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے نکال کر دانہ دانہ مجھے کھلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ فرتے جذبات سے کپ کپا رہے تھے۔ ٹھک ٹھک دروازے پہ جیسے کوئی لاٹھی برسا رہا تھا، پھر ایک مادر زاد ننگی گالی، پھر کوئی کہہ رہا تھا، حرام زادی، یار کو نکالے گی یا رات بھر یہیں سلائے گی؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے، نکال حرام زادے کو باہر۔ وہ جیسے کانپ سی گئی، میرا ماتھا چوم کر ایک چاندی کا روپیہ تھماتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر میرے بیٹے اپنے باپ کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر برسوں پہلے بھاگ نہ جاتے تو آج وہ دونوں تمہاری عمر، تمہاری ہی شکل اور ایسی ہی سیان والے ہوتے۔ وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پھر کہنے لگی، تمہارے وجود سے مجھے تسلیم علی اور علی رضا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم گلی میں داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ میرا تسلیم علی آ گیا ہے۔ جا، اب بھاگ لے، پھر جلد اپنی ماں کو منہ دکھانا۔ میں روپیہ مٹھی میں دبائے پلنگ سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں جھکا، پاؤں چھوئے، پھر وہیں جھکے جھکے کہا، ماں، تمہیں مجھ میں تسلیم و رضا کی خوشبو محسوس ہوئی اور مجھے تم میں اپنے تسلیم و رضا کے بابا کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اب میں سیدھا کھڑا ہو گیا، بولا، ماں مجھے یہ بتاؤ، صوفی صاحب یہاں آتے ہیں؟ بچے
ایک صوفی صاحب منہ سر لپیٹے ہر روز آتے ہیں، میرا قرآن پاک کا سبق سن کر 2 چاندی کے روپے دے کر چلے جاتے ہیں۔ میں سارا دن قرآن حفظ کرتی رہتی ہوں، کوئی ادھر اچھائی برائی کی نیت سے آتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ بھی جائے تو میں 2 روپے بتا کر دل میں اپنا سبق دہرانا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، آدھ پون گھنٹے بعد دروازہ قدرے زور سے بند کر کے کھول دیتی ہوں۔ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ میں دھندے میں لگی ہوئی ہوں، بڑا بے غیرت خاوند ہے۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا۔ ماں نے فوراً میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہ، ایسا کبھی نہ کہنا، وہ میرا سرتاج ہے اور یہ میری آزمائش ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو میرے پاس ایک صاحب کشف ہر روز کیسے آتا؟ میں قرآن حفظ کی دولت سے کیسے مالا مال ہوتی؟ مجھے صبر اور راضی برضا رہنے کی توفیق کیسے حاصل ہوتی؟ تم کیسے ملتے؟ میرے بچے، نبیوں پیغمبروں پہ بھی وقت اور آزمائشیں آئیں، اللہ سونا جس حال میں رکھے، شکر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ جاؤ، اللہ حافظ، جہاں جاؤ میرا سلام کہنا۔